الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد قرآن کریم میں پہلی یہ آیت بیان کی ہے جسے آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو لفظ عالمین ہے یہ جمع ہے عالم کی، اور عالم علم جھنڈا، بلند جھنڈا، اور عالم سے مراد ایک پوری دنیا جہاں آباد ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ عالم کتنے ہیں۔ ایک عالم ہے انسانوں کا، ایک عالم ہے جنات کا، ایک عالم ہے حیوانات کا، ایک عالم ہے مثال کا، اور پھر اس کائنات میں کتنے عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور اس آیت پر بالعموم لوگ غور نہیں کرتے، کہ اللہ نے کہا کہ آسمانوں میں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کئی مخلوقات پیدا کی ہیں، یعنی وہ بھی ایک عالم ہے۔ اور قرآن کی اس آیت کی تصدیق ہوگی جب کبھی یہودی اور عیسائی مریخ اور دیگر سیاروں پر پہنچیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہاں بھی ایک عالم آباد ہے اور یہ مخلوق ہے۔ ہم فی الحال اپنے ممالک میں ہی غربتوں کو ختم کر لیں اور جہالت کو، تو اس میں بھی صدیاں لگیں گی۔ کچھ آئیے کہ ہم سیٹلائٹ بنائیں اور چھوڑیں، وہ تو باتیں ہی غلط ہے۔ اس سارے عالم میں بات اگرچہ عالم مثال کی کر رہے تھے اور اس کو آگے بات کریں گے، مگر ایک بات خیال میں آئی کہ آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کریں۔ رمضان آ رہا ہے اور ہر مومن آدمی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام کرے، تو آج آپ کو ایک ایسی نیکی بتائیں جو شاید ہی آپ میں سے کسی نے سنی۔ یہ پورا عالم ہے حیوانات کا، چیونٹی سے لے کے گینڈے اور ہاتھی تک، یہ پوری ایک دنیا آباد ہے۔ اور اس عالم حیوانات سے جو اثر انسانوں کی دنیا پر پڑتا ہے، حدیث میں بہت جگہ یہ بات آئی، بکریوں کے کھانے سے اور چڑیا کے پانی پینے سے اور چیل کے جھپٹنے سے اور شیر کے دھاڑنے سے انسانوں کی دنیا پر کیا اثر پڑتا ہے یہ بھی ہے، اور انسانوں پر جو بیتتی ہے اس سے حیوانات پر کیا اثر پڑتا ہے یہ بھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انسانوں کی وجہ سے جانوروں کو عذاب ہوتا ہے، اور جانوروں کی وجہ سے انسانوں کو عذاب یا رحمت ہوتی ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا نا کہ انہوں نے ایک سور کو مارا اور پھر کیا ہوا۔ مشکات میں روایت آئی ہے، آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ ہمارے افعال کا اثر جانوروں پر کیا پڑتا ہے، اور جانوروں کا جو عالم حیوانات ہے وہ عالم انسانیت کے متعلق کیا کرتا ہے۔ مشکات میں آتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، اور عرض کی گئی کہ حضرت کسی کھلے میدان میں جا کے نماز استسقاء پڑھا دیجئے کہ اللہ سے بارش طلب کی جائے۔ مر گئے لوگ، حیوانات، بارش ہو نہیں رہی، تو انہوں نے کہا اعلان کرو اور فلاں دن فلاں میدان میں ہم اللہ سے مانگیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ نکلے، اور ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے کہا پلٹو، ہنس پڑے اور فرمایا پلٹو، تمہیں بارش دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا، آپ پلٹا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا زمین سے ایک چیونٹی نکلی، اور اس نے اپنے ہاتھ سامنے کے جو دو تھے اٹھائے، اور اس نے کہا پروردگار گناہ انسان کرتے ہیں اور گناہ جنات کرتے ہیں، اور اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنی بلوں میں جل رہی ہیں، اللہ بارش نہیں ہو رہی، پروردگار بارش دے دے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے کہا کہ ہم انسانوں پر رحم کریں گے اس چیونٹی کی دعا کی وجہ سے۔ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں کے حکمرانوں کے ظلم سے بٹیر اپنی جگہ پہ، اپنے گھونسلے میں، اپنے ٹھکانے پہ مر جاتا ہے، جل کے مر جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو عالم انسانیت اور عالم حیوانیت ہے، اس میں بہت چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کہ نبی اطلاع دیتا ہے، ہم لوگ کچھ نہیں جانتے علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبی بتاتا ہے کہ تمہارے ان افعال کا اثر کسی اور جہان پر بھی جا کر پڑتا ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اللہ نے بارش دی چیونٹی کی دعا سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں مل جائے گی، ابن ماجہ میں مل جائے گی، اگرچہ اس پہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کر کے اسے صحیح قرار نہیں دیا، لیکن اور بہت سے محدثین کہتے ہیں حدیث ہے، اور یہ واقعی ہوا ہے۔ حضرت بحیثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میرے والد عمیر رضی اللہ عنہ آئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچے تو انہوں نے اجازت لی کہ میں اور قریب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی۔ وہ بیٹھے اور ان کا اللہ کے رسول مجھے اتنی محبت ہے آپ سے، اجازت دیں میں آپ کے جسم کو چوم لوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اٹھا کر اپنا سر داخل کیا اور بار بار جسد مبارک کو بوسے دیتے رہے، اور اپنا چہرے، اپنے گال کو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ رگڑتے رہے، اور عجیب سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ مَشَّيْءُ الَّذِي، وہ کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس پہ پابندی ہے، اور کون سی چیز ہے جس پہ پابندی نہیں ہے؟ انسان کس چیز کو حاصل کرے اور کس چیز کو چھوڑ دے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے،
اس پہ عمل کرنا، کام کرنا ہے یہ۔ آپ نے فرمایا آگ کا شعلہ، کوئلہ نہیں، کوئلہ بھی اس وقت، یا کوئی بھی چیز اس وقت جس میں انسانی محنت کو دخل نہ ہو۔ انسانی محنت جس چیز پہ لگے گی وہ اجرت میں آ جائے گا نا۔ فرمایا آگ ایسی چیز ہے تم میں سے کسی کا حق نہیں بنتا کہ دوسرے کو آگ لینے سے روکے۔ آگ جل رہی ہے، کوئی آدمی آتا ہے اس آگ سے کاغذ، لکڑی، کوئی چیز لے کے جانا چاہتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، بشرطے کہ اس میں کسی انسان کا دخل نہ ہو۔ انسان کا دخل تو گھر میں ہے، باورچی خانے میں ہے، اس کی ملکیت ہے۔ کہیں بھی عام مقامات پہ آگ لگ گئی، آگ جل رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشئی، یہ جو تم پوچھ رہے تھے نا کون سی چیز ہے جس سے روکا نہیں جا سکتا، آپ نے فرمایا آگ پہ انسانوں کا حق بنتا ہے۔ جہاں جس آدمی کو آگ کی ضرورت ہے تم اسے منع نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ساری دنیا، ساری انسانیت مشترک ہے، طبرانی۔ ایک جگہ فرمایا حرام ہے۔ حرام کا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے ادا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی شدید حرمت ہے۔ یہ فقہا کا اجتہاد نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ آگ جو آدمی بھی لینا چاہے اسے دینی ہے اور آگ کا صدقہ کرنا ہے۔ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان کا اللہ کے رسول اور کوئی بات اس کے علاوہ کیا جس سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ اور آپ نے فرمایا پانی ہر آدمی کا حق بنتا ہے، تم اسے نہیں روک سکتے۔ مطلب یہ کہ اگر انسانوں کی محنت شامل نہیں ہے، دریا بہہ رہا ہے، نالے بہہ رہے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، تم میں سے کسی کا حق نہیں ہے کہ اس چشمے کو دوسروں سے روکے جب تک کہ زمین خود اس کی نہ ہو یا کوئی اور رکاوٹ ہو سو ہو، وگرنہ اگر انسانوں کی کوئی محنت نہیں ہے تو فرمایا کہ آگ اور پانی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول تیسری چیز، تو آپ نے فرمایا تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو خیر کے کام کر، فہو خیر لک، اللہ تجھے اس پہ جزا دے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کمال کی بات اور نکتے کی بات۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کمال کی بات سے پہلے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے جس سے انسانوں کو منع نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا نمک۔ اور آپ نے فرمایا نمک تم کسی کو نہیں روک سکتے۔ تو پانی، آگ اور نمک، یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا جانوروں کا چارہ، اور تم چاروں چیزوں سے انسانوں کو نہیں روک سکتے۔ اگر یہ سرکاری ملکیت میں ہیں تو سرکار ان چیزوں کو آزاد کر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عمیر یاد رکھو، جو آدمی ان چاروں میں سے یا 2 میں سے، 4 تو نہیں فرمایا 2، چونکہ اس حدیث میں ہی آیا، آپ نے فرمایا جو تم صدقہ کرتے ہو، یہ ہے کانٹے کی بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو آگ پر تیار ہوتی ہے اور تم نے کسی کی آگ جلانے کی چیز کوئی صدقہ کر دی تو اللہ اس ساری آگ پہ پکی ہوئی چیزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کرے گا، کیونکہ تم نے آگ کا صدقہ کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر وہ کھانا جو نمک کے بغیر مزہ نہیں دیتا، نمک کے بغیر لذیذ نہیں ہوتا، یاد رکھو تم جب نمک کا صدقہ کرو گے
تو جتنی نمکین چیزیں ہیں خدا ہر ایک کا اجر تمہیں بھی دے گا، کیونکہ نمک بنیادی طور پہ تم نے کسی انسان پہ صدقہ کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی طرف توجہ فرمائی، آگ اور نمک کے بعد آپ نے فرمایا اور پانی، لوگوں پانی کا صدقہ کرتے رہنا۔ یاد رکھو تم نے کسی ایسے شخص کو پانی پلا دیا کہ وہ پانی عام تھا، کہیں سے بھی مل سکتا تھا، تو تم نے تو اتنی بڑی نیکی اللہ کے ہاں اس شخص کے ساتھ کی کہ جیسے تم نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ پانی کا ایک گلاس دوسری دکان میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس وقت بھی پانی تم نے کسی کو پلایا نا، تو تم نے اتنی بڑی نیکی کی کہ غلام کو آزاد کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ اور فرمایا کیا کہتے ہو اس زمین کا جہاں پر پانی نہ ملتا ہو، اور اگر تم نے کسی شخص کو پانی اس جگہ پلا دیا جہاں پانی نہیں ملتا تھا، تو تم نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ احیی الناس، تم نے ایک مردے کو زندہ کرنے کے برابر ثواب لے لیا۔ یہ ڈاکٹر ہی اسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے ایک جان بچا لی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو، اور اگر تم نے کسی ایک شخص کو بھی پانی پلا دیا جبکہ وہ پیاسا تھا، تو اللہ اتنا کچھ تمہیں دے دے گا جتنا ایک مردہ کے زندہ کرنے پر دے دیتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جہنم کی طرف لوگ جا رہے ہوں گے، اور جنت والوں کی لائن جب جدا ہونے لگے گی تو ایک آدمی ایک کو پکڑ لے گا اور کہے گا آپ وہی نہیں ہیں جنہیں میں نے پانی پلایا تھا؟ وہ کہے گا کیا مطلب؟ وہ کہے گا فلاں فلاں جگہ میں پیاس میں تھا اور میں نے آپ کو پانی دے دیا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہے گا ہاں میں تمہیں پہچان گیا۔ وہ کہے گا ایک کام اس کے بتاؤ، کہے گا اللہ کے پاس لے چل، اور وہ جو پانی کا گلاس میں نے پلا دیا تھا نا تمہیں، اللہ کو کہے جہنم کو معاف کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیش ہوں گے دونوں، اور اللہ کہے گا تو جنتی ہے، تو کہہ، تو سفارش کر، کیا چاہتا ہے، ہم تیری سفارش کو مانیں گے۔ وہ کہے گا کہ اللہ یہ بندہ تھا جس نے پیاس میں مجھے پانی پلا دیا تھا، اسے بھی معاف فرما دیں۔ اللہ کہے گا تو بھی جنتی اور لے جا یہ بھی جنتی۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بھی ارشاد فرما دی۔ آپ نے فرمایا اسی طرح وہ جہنمی جنت والا اس سے کہے گا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کہاں رہتے تھے؟ وہ بتائے گا، آپ سے اپنی ملاقات کا تذکرہ کرے گا، فلاں گلی اور محلہ۔ وہ کہے گا میں ایک مرتبہ آپ کی گلی سے گزر رہا تھا اور نماز پڑھنا چاہتا تھا، وضو نہیں تھا، تو آپ نے اپنے گھر سے پانی دے کے وضو کرا دیا تھا مجھے، آپ نے بڑا احسان کیا تھا۔ وہ کہے گا، پھر وہ کہے گا آج دیکھ جہنم کی لائن لگ گئی ہے، کسی طرح اللہ سے کہے میں بخشا جاؤں۔ وہ سفارش کرے گا، یہ ہے شفاعت، اور اللہ سے کہے گا اے پروردگار اس نے مجھے وضو کرا دیا تھا، اسے بھی معافی ہو۔ اللہ کہیں گے معاف کیا۔ تم خود سوچو، وہ حدیث نہیں پڑھتا، لمبی بات ہو جائے گی۔ ایک ایسی عورت یا مرد جو ساری زندگی بدکار رہا اور کنویں پہ پہنچ کے پانی پیا اور باہر نکلی اور کہتی ہے اصابت ہو ما اصابنی، اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے، اس کی زبان باہر لٹک رہی ہے، اسے بھی وہی تکلیف پہنچی ہے جو مجھے پہنچی تھی پیاس کی، اور میں نے پانی پیا۔ تو وہ اپنا جوتا نیچے ڈال کے اسے نکالے گی رسی سے باندھ کے، جو پانی آئے گا کتے کو پلا دے گی۔ اللہ نے کہا تم دیکھتے ہو اس نے ساری زندگی کی بدکاری ہے لیکن میری مخلوق پر رحم کیا ہے، کتے کو پانی پلا دیا۔ تم دیکھو 3 دن میں ہم اسے توبہ کی توفیق بھی دے دیں گے، اور 3 دن میں ہم اسے اٹھا کر اپنے پاس لے آئیں گے تاکہ یہ پاک ہو کے میرے پاس پہنچے۔ چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، چارہ، جانوروں کو چارہ کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جانوروں کو چارہ کھلاتے تھے،
لوگ کہتے تھے کہ یہ اتنا فیاض آدمی ہے کہ ہم انسان تو کیا جانور تک اس کے دسترخوان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پہ عمل کرو، بہت آسان ہے۔ مہینے میں، ہفتے میں باجرہ لیا، کوئی چیز لی اور چھت پہ رکھ دیا اور پانی بھر کے بس رکھ دیا ایک، اب آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چڑیا آئے گی، جو بھی پرندہ آئے گا وہ کھائے گا اور پیے گا، اور کبھی اس کی دعا آپ کو لگ گئی تو پھر وہ حال ہو جائے گا کہ بغیر کسی اور چیز کے اللہ کی رحمتوں کی بارش برسے گی، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ ان کا اللہ نے جانور کی تمہارے متعلق سن لی ہے، یہ کام کرنے کا، چارہ خرید لے، باجرہ خرید لے، کوئی چیز جتنی استطاعت و توفیق اللہ دے بس اتنا لے لیا اور چھت پہ رکھ دے۔ یہ جانور بھی اتنے اپنی طبیعت کے اعتبار سے صاف، بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم تو چونکہ نالے کے کنارے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اگر پانی آپ صاف پانی رکھ دیں تو چڑیا نالے کا پانی پینے کے بجائے یہاں آ جاتی ہے، اسے بھی تو صاف پانی چاہیے۔ یہ جانوروں کے ساتھ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شکار نہیں کیا، اجازت دے دی شکار کی کہ گوشت انسانی زندگی کی ضروریات میں سے خود کبھی نہیں کیا، شکار کا گوشت بھی کھایا، خود کبھی نہیں کیا۔ اور شریعت کی نظر میں اسی لیے شکار کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کیا ہے ہم کسی جانور کو اس کی زندگی کے حق سے محروم کریں، مگر اجازت دی ہے اس لیے کہ انسان نکاح اور ذبح یہ دونوں چیزیں اصلاً جائز نہیں ہیں، اللہ نے آؤٹ آف دا وے جا کر انہیں جائز قرار دیا ہے، وگرنہ بدکاری میں بھی وہی ہوتا ہے جو نکاح کے بعد ہے، اور وگرنہ پھر کسی کا بھی قتل درست ہو ہی نہیں سکتا، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ آؤٹ آف دا وے کسی سنجیدہ گورنمنٹ کو جانا پڑے نا تو گورنمنٹ سے پوچھو پھر کہ کیا کیا مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے آؤٹ آف دا وے جا کر ان دو چیزوں کے متعلق بتایا کہ شکار بھی جائز ہے اور نکاح بھی، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کر تم رشتے مانگنے جاتے ہو، اور جس کا نام لے کر اس کے جسم کو تم نے اپنے لیے جائز قرار دیا ہے، ڈرو اس کے حق کے بارے میں، اللہ پوچھے گا۔ پانی کا بھی یہی ہے، کنواں کھدوانا، لوگوں کو پانی دینا، لوگوں کے پینے کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے کرنا۔ اور حال یہ ہے کہ دارالحکومت کے ارد گرد کے گاؤں میں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، اور عورتیں اب بھی گھڑے بھر کے لے جاتی ہیں، اور مرد اب بھی موٹر سائیکل پہ آتے ہیں اور بوتلیں بھر کے لے جاتے ہیں۔ گھڑے بھرے، اس کا شعر کا تعلق نہیں لیکن سنی لو، گھڑے بھریں پنہاریاں، رنگا رنگ گھڑے۔ پنہاری کہتے تھے وہ خاتون جو گھڑے میں یا کسی برتن میں پانی لے کے سر پہ رکھ کے گاؤں میں دے دیتی تھی کسی، یا اپنے گھر۔ گھڑے بھریں پنہاریاں، رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ یہ توڑ چڑھ جائے نا، ایمان پہ موت آ جائے، یہ بہت بڑی نیکیاں بتائی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ جانوروں اور انسانوں کو پانی پلانے کا سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جگہ پانی مہیا اور میسر ہے تو ایسا ثواب ہے جسے غلام آزاد کر دیا، اور اگر پانی نہیں ملتا لوگوں کو اور تم نے بندوبست کر دیا تو تم نے تو اتنا بڑا کام کیا جیسے مردے کو زندہ کر دیا۔ اور آگ اور نمک، سب سے اچھی چیز تو کیش ہے، کسی غریب کو دی جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات پورا کرے۔ رنگ ہے نا اللہ کے ہاں بھیجنے کے، ہر مہینے جتنا اللہ
توفیق بخشے، سیر 2 سیر من 10 من نمک کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لے، گھر بچوں کو لگا دے، اگلی نسل کو سکھائے کہ بیٹے یوں خیرات بھی کرتے ہیں۔ جو دکان پہ آیا، جو مال خریدنے آیا، ایک نمک کی تھیلی دے دی کہ لے جاؤ۔ نمک خرید لیا، بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا، محلے میں تقسیم کر دیا کہ نمک بڑا اچھا تھا۔ بہانہ تو پھر کوئی بھی آدمی کر لے گا، لیکن وہ ڈائریکٹ جب نمک کسی کو بھیجتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کھانوں کا ذائقہ نمک سے بنتا ہے نا، تم نے گویا اللہ کی طرف سے وہ سارا اللہ نے تمہارا صدقہ لے لیا، تم نے صدقہ کر دیا۔ آگ ہے، لائٹرز خرید لے، ماچس خرید لے، کپڑا بیچتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز بیچتا ہے، الیکٹرانک کی چیز بیچتا ہے، جس کو بھی جو بھی آتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی امیر اور جتنا بھی غریب ہے، چیز خریدی 10,000 کی اور 50 کی، ایک نمک کی تھیلی ساتھ ڈال دی کہ لیجئے یہ ہماری طرف سے، ایک لائٹر، ایک ماچس ڈال دی کہ میری طرف سے ہے۔ اسے نہیں سمجھ آئی کہ اس نے کیا کیا ہے، مگر اس نے تو حدیث سنی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم آگ لوگوں کے لیے مہیا کر دو اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا اور ایسا ثواب دے گا، جتنی چیزیں آگ کے بغیر نہیں پک سکتی ان سب کا ثواب اللہ اکیلے تم کو دے گا کہ تم نے کسی کو آگ مہیا کر دی۔ پانی کی باٹلز ہیں، گرمی آ رہی ہے نا، رمضان آ رہا ہے نا، ہمیں یہ کرنا چاہیے، جتنا خدا توفیق دے 5 بوتلیں 10 بوتلیں، چھوٹی بڑی کوئی خرید کے گاڑی میں رکھ دی۔ یہ پولیس والے چوراہوں پر کھڑے یہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، کہیں فوج والے کام کرتے ہیں، جاتے جاتے گاڑی روک کے اسے دے دی کہ آپ کو پیاس لگی ہوگی، یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ آپ پی لیجئے اور بس چل پڑے۔ آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا نیکی کی۔ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ نیکیاں کرنے کی۔ اس لیے میں خیال آیا کہ رمضان آ رہا ہے، ہم آپ کی خدمت میں ایک اور تحفہ پیش کریں کہ پانی، آگ، چارہ اور نمک، ان چاروں چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کا کوئی حق نہیں بنتا۔ لوگوں اس کو ایک دوسرے کو دو، لوگوں اس کو پھیلاؤ، اور جانوروں کا خیال کرنا اور ان کی خوراک کا خیال کرنا اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور چڑیا بار بار صحابہ رضی اللہ عنہ کے اوپر آتی تھی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہو گیا ہے چڑیا کو؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ تم میں سے کسی نے اس کے بچے کو گھونسلے سے نکال لیا ہو؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول مجھے شوق ہے ان کا، اور 2 چڑیاں میں نے دیکھی تھیں اور انہیں میں لے آیا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے اور اس کو تکلیف نہ دے، اس کو تنگ نہ کر۔ اس لیے یہ نیکی کے کام رمضان آ رہا ہے آپ کیجیے۔ نہ صحیح کیش، نمک کی تھیلیاں بانٹ دیجیے، نہ صحیح کیش، آپ لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلا دیجیے، ماچس دے دیجیے تاکہ وہ اس سے آگ کا کام لے لیں، اور جانوروں کا چارہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق۔